नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। नाजरीन, हर साल दुनिया भर में 30 जुलाई का दोस्ती का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद दोस्ती के रिश्ते की अहमियत को उजागर करना, उसे मजबूत बनाना है। दोस्ती इंसान के अजीज तरीन रिश्तों में से एक है और दुनिया में वो इंसान गरीब है जिसके पास एक भी मुखलिस दोस्त ना हो। अदब में सबसे ज़्यादा महबूबा पर तो दूसरे नंबर पर दोस्ती ही वो रिश्ता है जिस पर सबसे ज़्यादा लिखा गया है। और अब तो नाज़रीन दोस्ती भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। अब फ्रेंड्स सिर्फ फेसबुक पर ही मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक दोस्ती में भी ये शिकवे शिकायत हैं कि किसी के पास लाइक और कमेंट करने का वक्त नहीं होता और इस बात पे नाराज़गी भी हो जाती है। और नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक दोस्ती की एक अजीब बात जो मैंने नोट की वो ये भी है कि जहाँ सोशल मीडिया पर दोस्त बनाना आसान है, वहीं किसी दोस्त को अनफ्रेंड करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आज दोस्ती के खूबसूरत मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो निहायत काबिल शख्सियात। आपका उनसे एक एक करके तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब आतिफ मिर्ज़ा, जो कि बहैसियत ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए नज़र आते हैं। मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद भी हैं। जबकि दूसरी जानिब जनाब साबिर चौधरी मौजूद हैं, जो माहिर नफ्सियात हैं। पाकिस्तान की मकबूल तरीन किताब एबनॉर्मल की डायरी के मुसन्निफ़ हैं। आज हम इनसे दोस्ती के मौजू पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोग आए और इतने खूबसूरत मौजू का इंतखाब किया। इस मौजू को आज तक मेरे नहीं ख्याल कि किसी ने एड्रेस भी किया है। और जबकि माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है और मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद है, तो मेरे ख्याल से ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सवाल का आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो क्योंकि हम दोस्ती के मौजू पर बात करें तो बेसिक सवाल ये बनता है कि दोस्त होता कौन है आखिर? मतलब वो कौन सा शख्स होता है जिसे हम दोस्त कहें तो दुरुस्त होता है? ये असल में रिश्ते जो हमें कुदरत की तरफ से मिलते हैं और वो ज़्यादातर तय कर देती है कुदरत। लेकिन जो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसको आप बाई चॉइस अख्तियार होता है आपका। तो लाइफ में ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपके दोस्त किस तरह के हैं। यानी कि लाइफ में बेशुमार चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है, हमारे इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो टॉपिक है, ये हमने आज इसको जो आपने सेलेक्ट किया, ये बड़ा अहम टॉपिक है कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमारी लाइफ पे उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अगर दोस्त अच्छे हैं तो आपकी लाइफ की क्वालिटी डिफरेंट होगी, अगर दोस्त अच्छे नहीं हैं तो लाइफ में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्ती मैं समझता हूँ कि अच्छा, आमतौर पे दोस्ती के बारे में हम कुछ लर्न नहीं करते। दोस्ती के बारे में समझा जाता है कि इत्तफाक से जिसके साथ आप स्कूल में बैठते थे वो दोस्त बन गया, इत्तफाक में आप जिसके साथ बस में बैठते थे वो आपका दोस्त बन गया। अच्छा, दोस्ती जो है वो हमें शौरी तौर पर लर्न करनी चाहिए हमें, क्योंकि ये इतना अहम चीज़ है हमारी लाइफ पे, इसका इतना इन्फ्लुएंस होता है। तो हमें दोस्ती का रिश्ता बनाते हुए ज़रूर सोचना चाहिए। और अच्छा दोस्त मैं समझता हूँ कि इंसान एक सोशल एनिमल है और वो अकेला नहीं रह सकता। उसमें वो चाहता है कि कोई उसकी तारीफ़ करे, उसको सराहे, उसको सपोर्ट दे। और इसी तरह वो ख़ुद भी उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा हो जिसको वो एडमायर करे, जिसकी वो तारीफ़ करे। तो दोस्ती बेसिकली इस रिश्ते है जो आपको बांध देता है एक मोहब्बत में कि आप एक ऐसे शख्स को जिसको आप एडमायर करते हैं, जिसको आप सपोर्ट करते हैं, और रिटर्न में वो भी आपको एडमायर करता है, तारीफ़ करता है, सपोर्ट करता है। तो दोस्ती मेरा ख्याल है एक बेस्ट एक रिलेशनशिप है जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होती है। बड़ी खूबसूरत बात कर दी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप माहिर नफ्सियात हैं, दोस्ती को किस तरह देखते हैं? असल में मैं आतिफ की बात को आगे लेके बढ़ूँगा कि हमारे यहाँ जो रिलेशन है, जो ब्लड रिलेशंस हैं, वो मैं नहीं चाहता था कि इस घर में साल है मैं पैदा हूँ, मेरे बहन भाई ये हों, ये मेरी चॉइस नहीं थे, ये मुझे गॉड गिफ्टेड है, मुझे इनकी रिस्पेक्ट करना है। अच्छा, ये दोस्ती जो है ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है जिसमें आप खुद सिलेक्ट करते हैं लोगों को। अब ये इसमें हमारे यहाँ चूँकि लर्निंग का प्रोसेस इतना ज़्यादा नहीं है, हम सीखते नहीं हैं। हमें सीखने की तरफ आना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि हम दोस्त कहते किसे हैं। असल में दोस्त वही होता है जो आपकी खूबियों को और आपके ख्वाबों में आपकी मदद करे। यानी खाली ये नहीं है कि जो आपके साथ बैठता रहा है, जो आपके साथ काम करता है, बल्कि वो आपके ख्वाबों और आपके जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसमें आपकी मदद करे, आपको उसका साथ दे और उसको यकीन हो कि जो आप करना चाह रहे हैं ये कर लेगा। ऐसे शख्स आपको हमेशा साथ देते हैं। ऐसी शख्स को हम दोस्त भी कह सकते हैं। बिल्कुल दोस्त कह सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की। आतिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो एक कामयाब ज़िंदगी के लिए दोस्ती कितनी अहम है? अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि जनरेशन को जो नहीं है उसको शुरू से सीखना चाहिए कि आपकी लाइफ की जो अचीवमेंट या कामयाबी है वो बहुत ही बड़ी हद तक डिपेंड करती है आपके रिलेशनशिप पे। बल्कि इसको इतना कहा जाता है कि एवरीथिंग इन लाइफ इज़ रिलेशनशिप। आप बिज़नेस में या लाइफ में या अचीवमेंट में आपकी रिलेशनशिप का बहुत रोल होता है। बल्कि मैं एक मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ रहा था, उन्होंने अपने जो भी उनका स्टेटस था, जो भी उनकी पोजीशन थी, उसका क्रेडिट उन्होंने अपने दोस्तों को दिया। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग, कामयाब लोग जो हैं वो क्रेडिट देते हैं अपने दोस्तों को, अपनी टीम को।
تو لائف میں ہمیں شروع سے یہ سیکھ لینا ہے کہ آپ اکیلے کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کو کامیابی ملے گی جب آپ کے پاس ایک نیٹ ورک ہے, جب آپ کے پاس دوست ہیں. تو جب آپ شعوری طور پہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے دوست اچھے بنانے ہیں تو پھر وہ لائف میں آپ کے کام آتے ہیں. اور بزنس ہو, لائف ہو, عام زندگی ہو, اس میں جیسا بھی آپ نے آغاز میں کہا کہ مفلس اصل میں وہ شخص ہے جس کے اچھے دوست نہیں ہیں. تو لائف میں یوتھ کو شروع سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ اچھے دوستوں کے بغیر زندگی میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو آپ کو اس کی پلان کرنا چاہیے, آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ میں کن لوگوں کو دوست بناؤں جو میری زندگی میں ویلیو ایڈیشن کریں گے, مجھے وہ بننے میں مدد دیں گے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے گفٹ کیا. بالکل بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دوست صرف دوستی کے لیے ضروری نہیں ہوتے بلکہ بزنس یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں, کوئی بھی کام, اچیومنٹ, اس میں سب میں آپ کے دوست بڑے ضروری ہوتے ہیں. اچھا سر, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اچھے دوست ضروری ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا کیوں ضروری تھا, آپ ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے کیا دیکھتے ہیں کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اصل میں نا سائیکالوجیکلی اگر دیکھیں تو دوست کی بڑی گہری اہمیت ہے ہماری سائیکالوجیکل ہیلتھ میں. یعنی جو لیٹسٹ ریسرچ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جن لوگوں کے اچھے دوست ہیں, انکریجنگ کرنے والے, آپ ان کے ساتھ ٹائم اچھا سپینڈ کرتے ہیں, آپ کو انکریج کرتے ہیں. اچھا, اس میں آپ کو جن لوگوں کے دوست ہیں اور جن لوگوں کے نہیں, اگر ہم دونوں کو دیکھیں تو ہاں جی, اگر کمپیئر کریں تو ان کو انگزائٹی, ڈپریشن اور جتنی بھی سائیکالوجیکل پرابلمس ہیں یہ کم ہوتی ہیں اور ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے اور ان کا امیون سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے. وہ ان کے پاس بیماریوں سے لڑنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. بلکہ اس کے معاملے میں شکاگو یونیورسٹی کے ماہر تنہائی جو ہیں وہ اس پہ بڑی کیا خوبصورت ٹائٹل ہے ان کا, بڑا ماہر تنہائی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ناخوشی کی اور جو تڑپنے کی جو بڑی ایک وجہ ہے وہ دوستی کا فقدان ہے. ہاں جی, تو یہ جو آپ کی تنہائی ہے نا یہ بھی بہت دور کرتا ہے. تنہائی آپ کو پریشانیوں کی طرف, ناخوشی کی طرف اور تنگی کی طرف لے کر جاتی ہے. جو لوگ دوست ہیں ان کے تنہائی دور ہونے سے ظاہر ہے وہ سوشل ہوتے ہیں, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے. جب مینٹل ہیلتھ امپروو ہوگی تو وہ پرفارم اچھا کرے گا, جب پرفارم کرے گا تو پروڈکٹیو ہوگا اور اس کی زندگی ڈیفرنٹ ہوگی اس شخص کی بنسبت جس کے دوست نہیں ہیں یا جو چاہتا ہے اس کے دوست بنے اور وہ اس کے پاس دوست نہیں ہیں. بالکل ایسی ہے. اچھا سر, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اچھے دوست ملتے کہاں سے؟ یعنی کہ ہم رشتہ ڈھونڈنے جاتے تو چلے اس کے لیے میرج بیورو کھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ اچھے دوست کہاں سے ملتے ہیں؟ اچھا, اس میں دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب سی پیراڈاکس ہے. آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے. آپ نے پہلے یہ طے کر لینا کہ میرا زندگی میں ویژن کیا ہے اور میرے خواب کیا ہیں, میں نے لائف کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اچھا, پھر وہ آپ کو دوست ملیں گے. پہلے آپ نے اپنے ایٹیچیوڈ پہ, اپنی ذات پہ کام کرنا ہے کہ میں لائف میری بڑی قیمتی ہے اور میں اس کو ضائع نہیں کرنا, افورڈ نہیں کر سکتا. میرے کچھ گول ہیں, میں نے کچھ اچیومنٹ کرنی ہے, میں نے اپنے طے کر لیا کہ لائف میں نے یہ اچیو کرنا ہے. اچھا, پھر یہ سفر شروع ہوتا ہے کہ اب آپ کو دوست ملیں گے کیسے. اچھا, اس میں تھوڑا سا ایک ورڈ میں چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ پرو ایکٹیو یہ ورڈ ہے, اس کو لکھ کے رکھ لیں. زندگی میں ہمیشہ کوشش کریں کہ پرو ایکٹیو بنیں, ویٹ نہ کریں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں کوئی آئے گا مجھے دوست بنائے گا, بلکہ آپ نے پہل کرنی ہے. پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے. آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے ملیں, آپ ملنے میں گرم جوشی ہونی چاہیے, لوگوں کو پہلے اپنا تعارف کروائیں, لوگوں کی بات دلچسپی سے سنیں. تو اس میں کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ کیسے آپ اپنے آپ کو دلچسپ بنائیں, اپنی گفتگو اچھی کریں, اپنا کنٹینٹ اچھا کریں, آپ کی ہابیز ہوں, پھر لوگ آپ کی بات سننا چاہیں گے یا آپ کو دوست بنانے میں انٹرسٹڈ ہوں گے. اس میں ہوتا یہ کہ آپ کو پرو ایکٹیو ہونا ہے, آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیے, آپ کو مختلف جگہوں پہ جانا چاہیے, آپ کو اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کی مدد سے آپ کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے سوسائٹی میں. آپ کو کوئی ادارہ جوائن کرنا چاہیے جہاں پہ لائک مائنڈیڈ لوگ آپ کو ملیں. تو اس میں تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہوں, پھر اپنے سوشل سرکل کو ایکسپینڈ کریں, لسٹ بنائیں, ٹارگٹ کریں کہ یہ شخص خوبیوں والا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے سرکل میں آ جائے. تو کوشش کریں, باقاعدہ اس کی پلاننگ کریں کہ میری ذات سے اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. دوسروں کے لیے ویلیویبل بنیں, ان کی بات توجہ سے سنیں, پھر وہ آپ میں بھی انٹرسٹ لیں گے. تو اس میں جو سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز ہے تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہوں. انتظار, اب دیکھیں لوگوں کا رویہ کیا ہے, لوگ پارٹی میں بھی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بور ہو گیا, وہاں پہ مزہ نہیں آیا. بھائی وہ بورڈم آپ نے کریٹ کی ہے, اس کی ذمہ داری آپ پر ہے. اگر آپ تھوڑا سا ایکٹیو لوگوں سے ملیں, بات کریں تو بوریت بھاگ جائے گی. اسی طرح کوشش کریں پرو ایکٹیو بنیں, لوگوں سے ملیں. اچھا, اس میں رسک بھی ہے تھوڑا سا کہ شاید آپ ملنے جا رہے ہیں, وہ شاید آپ سے دوستی نہ بنائیں, تو رسک لینے سے نہ ڈریں. ہوتا ہے ایسا, 2-3 دفعہ آپ کوشش کریں گے, آپ کو دوست اچھا نہیں ملے گا, لیکن آپ نے باز نہیں آنا, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے دوستوں کی تلاش میں رہنا ہے, اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی لائف کہاں سے کہاں جاتی ہے. بالکل, لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس تلاش میں ہم غلط لوگوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں. جیسے اب ہم ان لوگوں کو بھی اپنا دوست کہہ سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ مطلب کے لیے ہیں یا مطلب کے لیے آپ کے ساتھ دوستی کریں. اچھا, یہ نا اپنے یہ چیزوں کو سکین کرنا چاہیے, تھوڑے
عرصے بعد دیکھنا چاہیے کہ یہ بڑی ایک اچھی کچھ ایسی خامیاں ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی جس پہ آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو گولز ہیں, جو آپ کے جو ڈریمز ہیں, وہ بھی لائف کو پروڈکٹیو بنانا چاہتا ہے. اگر وہ پروڈکٹیو گول نہیں رکھتا تو وہ آپ کو بھی اپنی طرف کھینچ لے گا, آپ کو مایوسی کی طرف, ناکامی کی طرف لے جائے گا. تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے آبزرو کرنی ہے دوستوں میں کہ یہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس کچھ خواب ہیں, یہ کچھ ویژن رکھتا ہے لائف کا. تو سب سے پہلے اسی پہ ایویلیویٹ کریں. پھر کچھ خامیاں ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آنی چاہیے. دوست اصل میں جیسے ابھی آپ نے شروع کیا, دوست وہ ہے جو ہیلپ فل ہوتا ہے, جو آپ کے گولز میں سپورٹیو ہوتا ہے. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو مارجن بھی دیں, تھوڑا سا لوگوں کی خامیوں سے تھوڑا سا نظر انداز بھی کریں, لیکن پھر جائزہ بھی لیتے رہیں. آپ کو ایسے دوست نہیں چاہیے جو آپ کی ہیلپ نہیں کرتے, آپ کو ایسے دوست نہیں چاہیے جو ہر وقت اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کو آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ نوٹ جب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دوست میرا نہیں بن سکتا, پھر ختم کر دی جائے دوستی, پھر ختم کرنی چاہیے. اور آپ کو یقین کریں اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے. آپ جس کلاس میں بیٹھے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کے دوست بن سکتے ہیں. جس ڈپارٹمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں, جہاں پہ آپ ورک پلیس پہ کام کرتے ہیں, وسیع ہے. کوشش کریں, پرو ایکٹیو رہیں, ڈھونڈیں, تلاش کریں. اور یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اپنی لائف پہ محنت کریں, اپنے ایٹیچیوڈ پہ محنت کریں, اور بلیم دوسروں کو نہ کریں کہ بھئی دوست ہی نہیں ملتا. دوست ملیں گے جب آپ اچھے دوست خود بنیں گے اور آپ نے اپنے ایٹیچیوڈ پہ کام کیا ہوگا. زبردست. آپ مجھے بتائیے آپ کی نظر میں اچھے دوستوں میں مطلب کون سا ایسا شخص اچھا دوست ہم اسے کہہ سکتے ہیں جس میں کون سی خوبیاں ہوں تو وہ ایک اچھا دوست ہے؟ اصل میں نا میں تو سمجھتا ہوں کہ دوستی اور جو ریلیشن شپ ہے نا, اس کے اندر جو اس وقت جو دور جا رہا ہے یہ ضرورت مندوں کا دور ہے. بالکل ایسے ہی. جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے یہ میرے کس کام آ سکتا ہے. اصل میں ساری جو کمی ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں رامین کو, عاطف کو, اچھا یہ میرے کس کام آ سکتے ہیں. ایسے لوگ ہمیشہ محروم رہتے ہیں. ان لوگوں کے پاس ہمیشہ ان کا جو پیالہ ہے مانگنے والا وہ خالی رہتا ہے جتنا مرضی, اور یہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو جتنا مرضی بھر لیں یہ خالی رہتا ہے. اچھا دوستی اور تعلق ہمیشہ ان لوگوں کے بہتر ہوتے ہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تمہیں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. یہ دوستی کا سب سے آسان نسخہ ہے کہ آپ دیکھیں میں اس کے کس طرح کام آ سکتا ہوں بے لاس. جب آپ کی پرسنالٹی اس ٹائپ کی ہوگی کہ جب آپ لوگوں کے کام آئیں گے, آپ کا ایک ویژن ہوگا کہ میں نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے. اس طرح کا جو لوگ, اب چونکہ یہ قیمتی لوگ ہو جائیں گے اس دور کے اندر کیونکہ جو یہ دور جا رہا ہے, تو ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ ان سے بات کرنا, ان سے تعلق بنانا پسند کرتے ہیں. اگر یہ ایک خوبی آپ کے اندر آ جائے, باقی خوبیاں سیکنڈری ہیں, اگر ایک خوبی یعنی لینے کی بجائے دینے والا بن جائیں, اور جو ہاں جی ضرورت مندوں کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ میں کسی کے لیے کیا بھلا کر سکتا ہوں, اور جو پانی کسی کا روکے نا, آپ جو بہ رہا ہے کسی کا کام اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ ضرور کریں. یہ بڑا آسان طریقہ ہے. بڑی خوبصورت بات کی, میرے دل کی بات کی ہے. میں اکثر مجھ سے جب لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور پھر میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتی لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں جیسے لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے, تو وہ ہمیشہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جیلس ہو رہی ہیں, کیونکہ فیلڈ میں ایسا ہے کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی سکھانے پہ آپ کو راضی نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر سر کے اوپر رکھ کے آپ چلے جائیں آگے. تو میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا میں آسانیاں پیدا کر سکوں کسی کے لیے وہ کروں. تو بہت اچھی بات کی آپ نے, اور ایسے ہی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. سر عاطف, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ خود ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستی کرنے کے لیے, لیکن اچھا دوست بننے کے لیے ہمیں خود اپنے اوپر کیا کام کرنا چاہیے؟ اچھا اپنے اوپر, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ایٹیچیوڈ ایسے ہیں جس سے آپ کو دوست اچھے ملتے ہیں. جیسے ابھی ثابت صاحب نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا فرینڈلی بنیں, لوگوں کے لیے ہیلپ فل بنیں, اور پھر آپ کو اچھے دوست ملتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دوستی جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ دوست بن گیا تو وہ اب دوست ہے, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو تھوڑا سا اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور پہ دوستوں میں بھی حسد ہوتا ہے, جیلسی آ جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ترقی نہیں کرنی چاہیے, مجھے کرنی چاہیے. تو جب آپ اپنے نیگیٹو ایموشنز پہ کام کرتے ہیں تو پھر دوستی مضبوط ہوتی ہے. آپ کو چاہیے کہ جو میرے حصے کی چیزیں ہیں وہ یہ نہیں لے سکتا, اور آپ کو اسی لیے پھر سپورٹیو ہونا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑیں, اکیلے نہ سفر کریں بلکہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیں, اس کو ساتھ لے کے چلیں. اور جب آپ اس طرح کا رویہ اپنائیں گے تو آپ کی دوستی مضبوط ہوگی. اور لیکن اپنے اوپر ہمیشہ چیک رکھیں, اپنے نیگیٹو ایموشنز پہ کام کرتے رہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس میں حسد نہ آئے, نیگیٹو تھنکنگ نہ آئے کہ اس کو زیادہ نہ مل جائے. تو کوشش کریں اپنے اوپر کام کریں, اپنی دوستی کو مضبوط کرنا ہے. اور پھر جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دوستی مضبوط ہوگی جب آپ اس کے لیے پلان کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ جو خامیاں آپ اگنور کر سکتے ہیں. ہر شخص میں خامیاں ہوتی ہیں, کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن آپ لوگوں کو بہتر بننے میں مدد دیں. آپ اچھے دوست بنیں, اس کو تنقید بھی اس پہ کریں. ایسی تنقید نہ کریں کہ وہ آپ سے دوستی ہی چھوڑ دے. کوشش کریں کہ اس کو بھی اس کی خامیوں کے بارے میں, اس کے جو
بلائنڈ اسپاٹس ہیں جو وہ خود نہیں دیکھ سکتا. تو اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بلائنڈ اسپاٹس بھی آپ کو دکھاتا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس چیز کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. تو اصل میں دوست ہمیں وہی نہیں, صرف وہ نہیں چاہیے جو تعریفیں کرتے رہیں, وہ لمبا عرصہ دوست نہیں چلیں گے آپ کو. دوست ہاں وہ نہیں, وہ ایسی دوستی, وہ جیسے صابر صاحب نے کہا کہ یہ ضرورت والا رشتہ ہوتا ہے, دوستی والا نہیں. دوست وہ ہوتا ہے جس پہ آپ اعتماد کرتے ہیں, جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, جس آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جس دن آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا آپ کا دوست آپ کو پہلے بتائے گا. آپ کو ایسا دوست نہیں چاہیے جو آپ نے بڑا اچھا کیا جی, آپ کو ایسا دوست نہیں چاہیے. آپ کو ایسا دوست چاہیے جو پہلے آپ کی تعریف کرے پھر آپ کو تنقید بھی کرے, اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ فریکوینسی آف میٹنگز بھی بڑی میٹر کرتی ہے. اب یہ جب بھی آپ نے بڑا اچھا ایک تو انٹروڈکشن دیا کہ الیکٹرانکس میڈیا کا دور آ گیا کہ بس لوگ کہتے ہیں ہم فون پہ بات کر لی, واٹس ایپ پہ کر لی. اصل میں یہ اس سے آپ کی جو سائیکالوجیکل نیڈ پوری نہیں ہوتی ہے. سائیکالوجیکل نیڈ پوری ہوتی ہے جیسے میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اصل مجھے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ فلاں میرا بہت گہرا دوست ہے, میں کہتا ہوں آپ کب ملے تھے, کہتا ابھی فون کروں تو ابھی مل لیں گے. میں نے کہا دس از ناٹ میٹر ایٹ آل, آپ مجھے بتائیں آپ لاسٹ ٹائم کب ملے تھے, تو کہتے ہیں ہاں میرا خیال کچھ ماہ. اصل فریکوینسی اگر آپ ویک میں ایک دفعہ ملے اور اگر آپ مہینے میں ایک بار نہیں ملتے ہیں تو مجھے ڈاؤٹ ہے آپ کی دوستی کے اوپر. آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی کریں. اب بغیر ملاقات والے اگر وہ دوستی کا نام, تو یہ میں یہی کہوں گا الوژن ہے, آپ نے خود ہی کریٹ کیا. بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ who the hell Facebook is, کہ جو وہ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کے 5000 دوست ہونے چاہیے, کہ اس سے زیادہ نہیں. اچھا پھر 5000 دوست ہیں تو کیا آپ بیمار ہیں تو 5000 آپ کو دوائی لے کے بھی دیں گے؟ تو یہ نا ہمیں, یہ عاطف نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں نا کلیئر دا کلٹر, ہمیں ساتھ ساتھ اپنے آپ کی خود ہی صفائی کرنی چاہیے. لوگ ایک اکٹھے ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں تھنک اینڈ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. ہر 6 مہینے, ہر سال بعد, سال خیر زیادہ 6 مہینے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ میرے دوست نہیں ہیں, اور طے کر لیں, لکھ کے رکھ لیں کہ یہ میرے دوست نہیں ہے, مجھے ان کے پر وقت ضائع نہیں کرنا ہے. اپنا آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, اسی وقت کو آپ کنسٹرکٹیو وے میں کسی اچھے شخص کے ساتھ بھی گزار سکتے ہیں اور برے طریقے سے بھی, تو وہ والا وقت وہاں سے نکال کے صحیح جگہ پہ لگائیں. بالکل ایسی. اور الیکٹرانک دوستی کی ہم نے بات کی تو میں نے تو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ بڑے مضبوط ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں وہ فیس بک, ایک تو بنتے بھی وہ فیس بک پر ہیں اور پھر فیس بک پر ہی ٹوٹ بھی جاتے ہیں. یعنی آپ ملے نہیں ہیں, آپ نے کال پہ بات نہیں کی, آپ نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اور آپ کی رشتے بھی اس طرح ختم ہو جاتے ہیں اور دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اس طریقے سے. نا ہمارے ہاں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. فیس بک جو ہے انٹروڈکٹری ہے, یعنی مجھے آپ کا نہیں پتا اور میں نے انٹروڈکشن کے بعد جو سیکنڈ تھرڈ فرسٹ سٹیپ ہے نا, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا, وہ فیس بک تک رکھ لیتے ہیں. اب مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ تو اسلامی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا فیس بک فرینڈ اسلامک ہے؟ یعنی کہ آپ نے یہ, ہم نے نا خود چیزیں طے کی ہیں, یہ ہمارا دائرہ ہے جو ہے نا خود ہی طے کیا ہوا ہے, نہ یہ اسلام کا کیا ہوا ہے یا نہ مذہب کا کیا ہوا ہے, یہ میں نے خود یا آپ نے خود طے کیا ہوا ہے, اور اس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں. یا تو ہم کسی کی مانیں, اور اگر اپنی مانتے ہیں تو پھر ہم عقل سے مانیں, شعوری فیصلے کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ کا تعلق, کیونکہ آپ نے بتایا تھا مجھے کہ لو اینڈ ریلیشن شپس آپ کی ایک اسپیشلٹی ہے, تو آپ کے پاس کیسز آتے ہوں گے جن میں وہ ڈپریشن میں گئے ہوتے ہوں گے, ٹوٹ گیا رشتہ یا ہو گیا, تو اگر اچھے یا برے دوستوں کا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, دوستی ٹوٹ گئی تو اس کے کیا ہمارے ذہن پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیا ہم ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں اس وجہ سے؟ اصل میں بالکل جا سکتے ہیں. عاطف کی بات بڑی ٹھیک ہے کہ پہلے دوستی کرنا سے پہلے اپنے پر کام کریں. آپ کو پتا ہو کہ میری ویلیوز کیا ہیں, میرے انٹرسٹ کیا ہیں, ان کو کلیئر کر لیں. جب وہ سارے کلیئر ہوں گے اس کے بعد آپ تعلق بنائیں, اور اس تعلق میں آپ کے اوپر نیگیٹو ایموشنز بھی آئیں گے, دوستوں کے درمیان آتا ہے, تو آپ نے اپنے نیگیٹو ایموشنز پر بھی کام کرنا ہے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن زیادہ بہتر ہے. کہ اگر آپ کا دوست اتنا بے وقوف ہے کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا, تو وہ آپ کا دوست تھا ہی نہیں پہلے. وہ جو آپ نے عمارت کھڑی کی 5 سال پہ یا 4 سال پہ, وہ جب کولیپس ہوتی ہے دکھ تو ہوتا ہے. یہی بات ہے. میں بلکہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ 1-1 روپے کتنی سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں, 10 روپے, 100 روپے, 1000 روپے, اور آپ اپنی ایموشنل انویسٹمنٹ کو ضائع کر دیتے ہیں. میں سائیکالوجیکلی ایموشنل انویسٹمنٹ کو ایک سرمایہ کے طور پر دیکھتا ہوں, ایک انویسٹمنٹ کے طور پر دیکھتا ہوں. تو میں کہتا ہوں آپ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ 10 روپے خرچتے ہوئے غور کرتے ہیں, اور اپنے ایموشن کو ایک ایسے شخص پہ ضائع کر کے 5 سال, اور جب وہ کولیپس ہوتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں. سم ہاؤ اینڈ ادر اس میں ہماری غلطی ہوتی ہے. ٹیک یور رسپانسبلٹی کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا, اور ہر تعلق کے بعد سیکھ کے آگے بڑھیں, اور سوچیں کہ جو میں نئی بلڈنگ کھڑی کروں گا وہ نئی بلڈنگ بہتر اور اس سے اچھی ہوگی, بنیادیں مضبوط ہوں گی کہ نہیں ہوں. بالکل 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 ایسے ہی ہے. اچھا آخری سوال میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی سر, آپ بھی اپنی رائے دینا چاہیں تو دیں کہ دوستی قائم کرنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟
लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती कायम रखें? देखिए, दोस्ती कायम रखने के लिए मैंने पहले भी आपसे बात कहा है कि आप देने वाले बने, लेने वाले की बजाय देने वाले बने, फिर आपका फ्रीक्वेंट राब्ता हो। ये नहीं हो सकता कि दो लोग दोस्ती का दावा करें और उनका दरमियान में कोई राब्ता नहीं है। फेसबुक राब्ता नहीं होता, व्हाट्सएप राब्ता नहीं होता। ये ठीक है, इट्स अ वेज ऑफ कम्युनिकेशन, बट इट्स नॉट कंप्लीट थिंग। तो कंप्लीट थिंग के लिए है कि आप मुलाकात करें, एक दूसरे से बात करें और आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें बहुत ज़्यादा, यानी कि और रिस्पेक्ट जब आप मौजूद ना हो तब भी रिस्पेक्ट दें। अब ये ना हो कि मैं आपके सामने आपका दोस्त हूँ और आप जब, हाँ, ये बड़ा आसान लिटमस टेस्ट है। मज़ा भी आता है इस काम में, इस काम में बड़ा मज़ा आता है लोगों को। आप बैठ के बात करें मुझसे, आप बड़े हंस के बात करेंगे, पीछे जाके आप मेरी बुराई करेंगे, तो लोगों को इसमें इस बात में बड़ी लज्जत भी है। चुगली कहते हैं, इसे गिबत कहते हैं, क्या कहते हैं, गिबत कहते हैं मेरे ख्याल से। तो लेकिन इसको कंडेम करना चाहिए और सोचना चाहिए। असल में मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी फायदेमंद चीज़ है, इससे पता चलता है लोगों का। अगर वुल्फ के दांत नजर ना आए तो हमें कैसे पता चलेगा ये वुल्फ है और ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। मुझे लोग कहते हैं कि भेड़िए जो है ना उसकी शीप के उसमें आ जाते हैं खाल में। मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह का निज़ाम बड़ा खूबसूरत है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेटर, आप अपने आप को खुद ही ब्लाइंड कर लें तो मैं कह नहीं सकता, वो इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स को इग्नोर ना करें। आपको मेरा ख्याल से 2-3 महीने के अंदर फौरन पता चल जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। और ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है, आप भी गौर कीजिएगा। ऐन मुमकिन है कि आप किसी के लिए बेहतरीन दोस्त हो और किसी के लिए ना भी हो, इंटरेस्ट मैच ना करते हो, तो कोई शख्स आपके लिए दोस्त नहीं होगा और किसी के लिए वो होगा। तो इस पे भी आपको गम नहीं करना चाहिए कि मेरी इससे दोस्ती नहीं बन सकी, फलां की कैसे बन गई। दोनों नहीं भी हो सकते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं भी ऐड करूँ कि ईगो जो है ना, वो बड़ी ना हर्डल रिलेशनशिप में बनती है। हमें चाहिए, हमें अपने गोल्स भी शेयर करने चाहिए। हमें अपने, जिससे कहते हैं दुख दर्द भी दोस्ती का फ़ायदा ये है कि आप उसके साथ ओपन हैं, ऑनेस्ट हैं, शेयर कर सकते हैं। अच्छा, हमें बाज़ औक़ात लगता है कि अगर मैं इसके साथ शेयर करूँगा, अगर मैं अचीव ना कर पाया तो शायद कुछ मजाक बनेगा, शायद। अच्छा, ऐसा ये दोस्ती नहीं होती। आपको थोड़ा सा अपनी ईगो को भी ख़त्म करना है कि ये दोस्त है, इसको बताना है, इससे मैंने मशवरा करना है, इससे मैंने एडवाइस लेनी है, इसको मैंने अपने शामिल करना है। तो शेयरिंग जो कल्चर है वो भी दोस्ती का एक बड़ा अहम हिस्सा है। और इससे बिल्कुल ना डरें कि अगर मैं गिर पड़ा तो फिर ये क्या कहेगा, वो आपका दोस्त ही रहेगा। आप इससे ना डरें, बल्कि अपनी ईगो को भी इसमें भी ना आने दें और कोशिश करें कि उसके साथ बैठें, उसकी बातें सुनें, अपनी सुनाएं। और दोस्ती का फ़ायदा फिर ये है कि आप एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए मददगार बनते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ जी, ईगो से मुझे एक और चीज़ भी याद आ रही, जहन में आ रही कि ईगो हमारी उस वक्त भी हमारे आड़े आती है जब हमारी नाराज़गी हो जाती है दोस्तों में। तो जब ईगो आ जाती है बीच में तो फिर आपकी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। ईगो की बुनियाद पे आपकी दोस्ती नहीं ख़त्म होनी चाहिए। यानी कि थोड़ा सा हमें भी ना अपने रवैयों पे दूसरों को, जैसे अभी हम बात करते हैं, मार्जिन दूसरों को भी देना चाहिए। हर इंसान में खामी होती हैं, आप में भी खामी है, तो ये हमें थोड़ा सा ना दोस्तों को मौके भी देने चाहिए। हम दूसरों को मौके देते हैं, दोस्तों को भी। मेरा ख्याल है कि ताल्लुक के जो शुरुआत के जो मंथ होते हैं ना, उसमें ये देख लेना चाहिए कि ये इगोइस्टिक तो नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स इगोइस्टिक है उसके साथ ताल्लुक चल ही नहीं सकता है। पूरा मुकम्मल ईगो है, वो पूरी अना का नाम है, वो शख्स नहीं है, अना है। अगर कोई शख्स है और उसमें अना आ गई है, उसको रिमूव किया जा सकता है। अगर एक पूरा शख्स ही अना है, उसको तो रिमूव नहीं कर सकते। बड़ी ज़बरदस्त, ये तो आपने तय कर। बहुत खूबसूरत बात की। और सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का, आप आज हमारे साथ मौजूद थे, इतना अच्छे डिस्कशन का हमें मौका दिया और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। नाज़रीन, दोस्ती सोच समझ कर करें और फिर उसे निभाए भी, और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते रहे, मनाते रहे, शिकवे शिकायत में ज़िंदगी ज़ाया करते रहते तो ये कोई बात नहीं होती। कभी रूठ गए, कभी मान गए। ऐसे ही किसी मौके के लिए ये कहा जाता है कि अब आप क्यों इस उसूल ज़री से कोशिश इख्तिलाफ़ करते हैं। कायदा है दोस्तों के कसूर दोस्त हंस कर माफ़ करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ रामीन सैयद को उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।